ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 19۔ افرایم جیسے ہی کمرے میں غصے سے داخل ہوا تو اس کا تکیے کے پاس پڑا موبائل بج رہا تھا، ہاتھوں کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو نورب کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر کان کے ساتھ لگایا۔ بولو نورب، وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھ پایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کا سخت لہجہ محسوس کرتی بولی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ کوئی ضروری بات کرنی تھی کیا؟ نورب اس کا اٹل لہجہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ہاں، میں نے تمہیں کچھ بھیجا ہے، وہ دیکھ لو، کیس میں مدد کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا سنو، کل مہروش کو دیکھنے ہمارے ددھیال والے آ رہے ہیں۔ تم آ رہی ہو نا؟ کل پھپھو کے ساتھ کچھ باتیں تم سے ڈسکس کرنی تھی۔ وہ کچھ یاد آنے پر اس سے پوچھ بیٹھا۔ ہاں، ماما نے مجھے بتایا ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وہ کہتا فون بند کر گیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھے نورب کی بھیجی ہوئی انفارمیشن دیکھنے لگا تو وہ چونکا۔ شیر بہو کی ماں ادھر پاکستان میں ہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا ہے اس کو نظر انداز کیجیے گا۔ حیران کن تھی۔ ساتھ میں ایک تصویر بھی تھی جو نورب نے بھیجی تھی۔ شیر بہو کی ماں ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی، اس کے آس پاس 4 ملازم ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ شیر بہو بھیس بدل کر ہر مہینے پاکستان آتا ہے اور اپنی ماں سے مل کر جاتا ہے۔ یہ انکشاف اس کے لیے نیا تھا۔ جب ذہن بھٹک کر آئینہ کی طرف گیا تھا، آئینہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیوں کو آپس میں پھینچا۔ صبح وہ نکسک سا تیار ہو کر کافی لیٹ نیچے آیا تھا۔ ربا بیگم کی تلاش میں کچن میں گیا، جہاں ربا بیگم ملازم سے کچن کی صفائی کروا رہی تھی۔ بیٹا، تم کافی لیٹ اٹھے ہو، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں بس آنے ہی والی تھی تمہارے کمرے میں۔ ربا بیگم اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ افرایم نے عجلت میں ان سے کہا۔ افرایم، تمہارے ڈیڈ بھی ضروری میٹنگ کا کہہ کر نکل گئے۔ زیام بھی گھر پر نہیں ہے، تم بھی جا رہے ہو۔ مہروش بھی آج کے دن چلی گئی۔ ربا بیگم سخت لہجے میں بولی۔ ماما، میں جلدی آ جاؤں گا، ضروری کام نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ جاتا۔ افرایم، تم گھر پر آ کر بھی گھر پر نہیں ہوتے، گھر آ کر بھی تم کام میں لگے رہتے ہو۔ ترس گئی ہوں میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ وہ افرایم کو دیکھتی غصے سے بولی۔ ماما، ربا بیگم کو اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ آئی پرومس، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو بیٹھو، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ نہیں، لیٹ ہو جاؤں گا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ ربا بیگم کو دیکھ کر بولا۔ افرایم، مہروش سے کیا بات ہوئی تھی تمہاری رات کو؟ شمائم کے بارے میں بتایا اسے؟ نہیں ماما، شمائم کے بارے میں نہیں بتا پایا۔ پتہ نہیں آج وہ انہیں دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ربا بیگم نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔
وہ 2 قدم بڑھا کر واپس پلٹا، جب کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ ماما، آئینہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ رباب بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب ٹھیک ہے پہلے سے، رات کو بھی بخار میں جلتی رہی ہے، لیکن اب بہتر ہے۔ کالج بھی نہیں جانے دیا میں نے اسے کہ آرام کرے۔ وہ کہتے باہر نکل گیا۔ وہ 5 منٹ پہلے ہی ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا تھا۔ سائڈ والے ٹیبل پر بیٹھتے آنے والے شخص کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار سے اسے سخت کوفت تھی۔ جب ویٹر کو بلا کر اس نے اپنے لیے ایک کافی کا آرڈر دیا اور وال گلاس سے باہر دیکھنے لگا، جب نظر سامنے ریسٹورنٹ سے داخل ہوتے شخص پر پڑی، وہ مخصوص چال چلتا افریم کو دیکھتے اس کی جانب آیا۔ افریم اٹھ کر اس کے بغل گیر ہوا۔ کیسے ہو؟ جب سامنے والے شخص نے بیٹھتے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کب آئے ہو تم؟ افریم نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ رات کو آیا تھا، بس تمہاری کال آئی تو دوڑا چلا آیا۔ جب مخالف نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں ویٹر افریم کی کافی لے کر آیا۔ کیا کھانا ہے؟ آرڈر کرو۔ افریم کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا میں نے۔ وہ ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگا اور ساتھ افریم کے لیے بھی آرڈر کرنے لگا۔ رات کو میں نے تمہیں کچھ انفارمیشن بھیجی تھی، چیک کی؟ ویٹر کے جانے کے بعد افریم نے اسے دیکھتے کہا۔ ہاں، میں نے چیک کی ہے۔ وہ سیدھا ہوتا افریم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے آنے سے پہلے جنرل حنین سے بات کر لی تھی، وہ تمہاری ڈپارٹمنٹ میں بات کر لیں گے۔ افریم نے اسے بتایا۔ ہاں، مجھے پتہ چلا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں بھی دوسرے کیس پر کام کر رہا ہوں، وہ ختم ہوتے ہی پھر ہی جا سکوں گا امریکہ، اگر زندگی ہے تو۔ کب تک تمہارا یہ کیس ختم ہوگا؟ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ افریم نے اپنی بیئرڈ کو سہلایا۔ ٹھیک ہے، ابھی دن ہے نا، تم کرو اپنے کیس پر کام، میں تمہیں اس لیے پہلے بھیج رہا ہوں تاکہ تم جا کر وہاں انکوائری کرو، ہر باریک سے باریک چیز کو اپنی نظروں میں لاؤ۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا، میرے جاتے تم واپس آ جانا۔ افریم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، کتنی چھٹی آئے ہو؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ اتنے میں ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ گیا۔ 1 مہینہ تو گھر پر ہوں، اس کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے جواب دیا۔ تو مطلب اس حساب سے مجھے کتنے دن پہلے جانا ہوگا؟ وہ افریم پر اپنی پرسوچ نظریں ٹکاتے ہوئے بولا۔ 15 دن پہلے، افریم نے جواب دیا۔ مطلب 15 دن میں مجھے اپنا کیس ختم کرنا ہوگا۔ ہاں، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، وہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتا ہوا بولا۔ میں سوچ رہا ہوں نورب کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، افریم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ بالکل، وہاں میرے ساتھ کسی کا ہونا بھی ضروری ہے، سامنے بیٹھے شخص نے اپنی نظریں کھانے کی طرف کرتے لاپرواہ انداز میں بولا، کیونکہ اسے پتہ تھا
کہ سامنے بیٹھا شخص عقاب کی نظر رکھتا ہے۔ افریم نے اس کی نظریں نیچے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے سنا ہے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ وہ نیچے کھانے کی طرف متوجہ ہوتے افریم سے پوچھا، ٹھیک سنا ہے تم نے، اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ افریم نے اسے دیکھتے اچانک کہا، جبکہ افریم کی بات پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ افریم اسے دیکھتے آئی برو اچکاتے ہوئے بولا، سامنے بیٹھا شخص لوگوں کے اندر تک رسائی حاصل کر لیتا تھا تو اس کے جذبوں سے بے خبر کیسے رہتا؟ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ یہ بات افریم سے چھپی رہتی؟ میں نے سنا ہے کہ پھپھو اس کا رشتہ طے کر رہی ہیں کچھ دنوں تک۔ افریم مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا، کیا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ جبکہ افریم کی بات پر سامنے والے شخص کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑی تھیں۔ افریم کا تیر صحیح نشانے پر لگا تھا۔ افریم گہرا مسکرا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ افریم اسے دیکھتے بولا، جبکہ مخالف گھور کر رہ گیا۔ افریم کی بات پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بتا دو اسے، ڈرتا ہوں۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا، کس بات کا ڈر؟ افریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ انکار میرے منہ پر مار کر میرے سچے جذبوں کی توہین نہ کر دے، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں جب افریم کو دیکھ کر ایک دم چپ ہوا۔ کیا؟ افریم نے تعجب سے اسے دیکھا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص پر نظر ٹکائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھی ہے۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے بولا، میجر، کوشش کر سکتے ہو۔ افریم نے اسے دیکھتے کہا۔ افریم جانتا تھا کہ وہ بات بدل گیا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے لگا تھا۔ دیکھتا ہوں۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے نورب کو دل میں بسائے بیٹھا تھا۔ اس کی پہلی ملاقات نورب کی افریم کے ساتھ یونٹ میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا، لیکن نورب کی آنکھوں میں افریم کے لیے پسندیدگی دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ افریم کا نکاح ہوا ہے۔ وہ چاہ کر بھی نورب پر اپنے جذبوں کو عیاں نہیں کر پایا۔ یہی سوچ کر کہ اس کو انکار نہ کر دے، اس کی توہین نہ کر دے، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ان 5 سالوں میں اس کی 3-4 بار نورب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں، لیکن ان 5 سالوں میں وہ اس کی پل پل خبر رکھتا تھا۔ ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے نورب کا ساتھ مانگا تھا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ اگر اس کی قسمت میں ہوئی تو ضرور اس سے ملے گی۔ انہیں آئی کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی عبدالرحمن صاحب اور افریم گھر آ گئے تھے۔ بخت بیگم نے گاڑی سے اترتے ہی عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھا۔ عبدالرحمن صاحب آگے بڑھتے انہیں اپنے سینے میں پینچ کے، آج عرصے بعد بخت بیگم کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ بخت بیگم عبدالرحمن صاحب کا چہرہ پکڑ کر چومنے لگی۔ ان کی ممتا کو جیسے ٹھنڈک مل گئی تھی۔ وہ پل پل تڑپی تھیں اپنے بیٹے اور پوتوں کے لیے۔ بخت بیگم عبدالرحمن صاحب سے مل کر ربا بیگم سے ملی۔ ربا بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبدالرحمن صاحب جلال الدین عالم شاہ سے ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب جلال الدین عالم شاہ مغرور چال
چلتے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کو بولتے افریم کو گلے سے لگایا، جبکہ عبد الرحمن صاحب جلال الدین عالم شاہ کی اس سرد میرے پر مسکرا کر دیکھنے لگے۔ وہ ان کی دہلیز پر آگے تھے، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے، روبدار اور اٹل۔ ان کی شخصیت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ ان کی شخصیت میں جس چیز کا اضافہ ہوا تھا وہ تھی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھونڈی۔ کیسا ہے میرا شیر پتر؟ جلال الدین عالم شاہ نے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ کر اس کے ناراض چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے بولے اور مسکرا دیے۔ میں ٹھیک ہوں، افریم سنجیدگی سے بولا۔ جلال الدین عالم شاہ نے رباب بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رباب بیگم کی آنکھیں جھلک اٹھیں۔ بخت بیگم کافی دیر افریم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ شمائم اور شفان سب سے ملے۔ ماشاء اللہ، رباب بیگم شمائم اور شفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں اور ان سے ملنے لگیں، جو بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہے تھے۔ رباب بیگم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اتنے میں سائمہ بیگم بھی آ گئیں۔ سائمہ بیگم رباب بیگم سے ملیں۔ نورب کہاں ہے سائمہ؟ وہ تھوڑی دیر تک آئے گی، کہہ رہی تھی کہ کچھ کام ہے، آپ جائیں، میں آ جاؤں گی۔ اور ارم کا تمہیں پتہ ہے، جونی سے ابھی واپس نہیں آیا۔ زیام بھی گیا ہوا ہے۔ رباب بیگم انہیں لیے ڈرائنگ روم میں آئیں، جہاں سب انہیں خوش اخلاقی سے ملے اور عنایہ بیگم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں۔ میں اپنے پوتے کے لیے اپنی پوتی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے بعد جلال الدین عالم شاہ کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی۔ بابا سائیں، وہ آپ ہی کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے لے جائیں۔ عبد الرحمن صاحب نے جلال الدین عالم شاہ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ بخت بیگم بیٹے کی بات سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ رباب بیگم نے حیران بھری نظروں سے عبد الرحمن صاحب کی طرف دیکھا، جو جلال الدین عالم شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ رباب بیگم مہروش کا سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ عبد الرحمن صاحب بہت جلدی کر رہے تھے اور مہروش کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتی اور جلال الدین عالم شاہ سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جب بات کر دیتے پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم اگلے جمعہ کو نکاح رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے 10 دنوں بعد رخصتی، جلال الدین عالم شاہ فیصلہ کرتے ہوئے بولے۔ عبد الرحمن صاحب نے افریم کو دیکھا، جس نے آنکھ کے اشارے سے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، عبد الرحمن صاحب نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ رباب بیگم مہروش کا سن کر ان کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی۔ مہروش کی گاڑی جیسے ہی افریم ولا کے قریب پہنچی، اسے باڈی گارڈ سے بھری 3 گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں۔ رباب بیگم اسے 4-5 بار فون کر چکی تھی۔ تم ابھی تک پہنچی نہیں ہو مہروش، مہمان آ گئے ہیں، پہنچو فوراً۔ وہ ٹیکسٹ دیتی کسی سے ملے بغیر فوراً گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ راستے میں بھی رباب بیگم کا فون آیا تھا۔ ماما راستے میں ہوں، آ رہی ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ کیا؟ وہ گارڈ کی گاڑیاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہارن بجا کر گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب عادل کی گاڑی
اس کے پاس آ کر رکی۔ عادل جو مہروش کو عجلت میں نکلتے دیکھا خود بھی مہروش کے پیچھے نکل آیا۔ اسے کچھ ہی دن ہوئے تھے دوبارہ یونی جوائن کیے ہوئے۔ گارڈز کو دیکھ کر عادل کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ مہروش مجھے کل والی اسائنمنٹ چاہیے جو کل سبمٹ کروانی ہے۔ اوکے آ جاؤ میں دے دیتی ہوں لیکن شام تک واپس کر جانا، میں نے مین پوائنٹ ایک نظر دیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عادل نے باہر ہی گاڑی کھڑی کی اور گاڑی سے باہر نکلتا گھر کے اندر داخل ہوا جبکہ مہروش گیٹ کھلنے پر گاڑی کے اندر بڑھا گئی۔ گیراج میں سے 2 مزید گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ مہروش گاڑی سے نکلی۔ عادل اس سے بولتے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ اسے کہتی اندر داخل ہوئی۔ عادل چپ کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اندر داخل ہو کر اسے ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ عادل کو ٹی وی لاؤنج میں رکنے کا کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب ڈرائنگ روم میں بیٹھی ربا بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ مہروش ادھر آؤ بیٹا۔ ربا بیگم کو دیکھتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی 2 خوبصورت نفیس سی عورتیں بیٹھی دکھائی دیں جن میں سے ایک ضعیف تھی اور دوسری ربا بیگم کی ہم عمر تھی۔ اماں صحیح؟ مہروش ربا بیگم اٹھتے اسے بخت بیگم کے پاس لے گئی۔ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب کی نظر مہروش پر گئی، مہروش کو دیکھتے ڈرائنگ روم میں جامد خاموشی چھا گئی۔ ربا بیگم نے اسے جھکنے کو کہا۔ بخت بیگم جو بیٹھی اپنی بازو وا کیے ہوئی تھی، مہروش نیچے جھکتے بخت بیگم کی بازو میں سما گئی۔ ماشاءاللہ میری بچی، بخت بیگم اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ضعیف ہاتھوں میں تھامے اس کے چہرے پر جگہ جگہ بوسہ دینے لگی۔ میری بچی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ بخت بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ عنایہ بیگم نے مہروش کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولی۔ وہ تھی اتنی پیاری، وہ تصویر سے زیادہ پیاری تھی۔ مسکرا کر مہروش کو دیکھنے لگی جو ناسمجھی سے ربا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ مہروش کو ڈرائنگ روم میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے افراد پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے ربا بیگم کو پھر ناسمجھی سے دیکھا۔ بیٹا یہ تمہاری دادی جان ہے اور یہ تمہاری تائی سائی ہیں۔ عنایہ بیگم اٹھتے اس کا ماتھا چومتے اس کو گلے سے لگایا جبکہ ربا بیگم کی بات سن کر مہروش کو دھچکا لگا تھا۔ اس کی نظر سامنے اٹھی تو پھر نظریں پلٹنا بھول گئی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا مانو جب جلال الدین عالم شاہ اٹھتے اس کی جانب بڑھے اور اسے اپنے سینے میں پینچ کے اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ 2 سال کی تھی جب حویلی سے گئی تھی۔ وہ پل پل تڑپے تھے مہروش کے لیے، اپنے پوتوں سے زیادہ عزیز تھی انہیں، خاندان بھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی۔ انہیں آج بھی یاد ہے وہ شام کو تھکے ہارے حویلی آتے تھے تو مہروش کی کھلکاریاں اور اس کا ہنستا خوبصورت چہرہ ان کے پورے دن کی تھکن کو دور کر دیتا تھا۔ وہ کسی کے علم میں لائے بغیر اسے دیکھنے ہر 2 مہینے بعد اس کی یونی جاتے تھے۔ اسے دور سے دیکھ کر واپس آ جاتے تھے۔ اس کے اسکول سے یونی تک وہ اسی طرح اسے دیکھ کر واپس آ جاتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ وہ اس کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ اسے سینے سے لگائے کافی دیر کھڑے رہے۔ دادا پوتی کو دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مہروش اپنے حواس کھوئے پھٹی نگاہوں سے شمائم کو دیکھ رہی تھی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی شان و شوکت اور بھرپور مردانہ وجاہت لیے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ مہروش کی نظر شمائم پر ٹکی ہوئی تھی۔ وجود زلزلوں کی زد میں تھا مانو یہ تمہارے دادا جان ہیں۔ جب ربا بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی
وہ جلال الدین عالم شاہ کے حصار میں کھڑی تھی جب ہمایوں صاحب اٹھے، آگے بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس اپنی سیٹ پر پرجمان ہو گئے، اور پھر شفان اڑتا اس کی جانب آیا۔ ہماری پیاری مانو، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ مہروش نے نہ ہمایوں صاحب کو دیکھا اور نہ شفان کو، جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ چکے تھے۔ مہروش کی نظر شمائم سے اٹھتی شفان کے ساتھ بیٹھے افرایم پر پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور افرایم کو دیکھتے ہولی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ افرایم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کا سفید بڑھتا چہرہ اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔